بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے مومنو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور ہم اللہ تعالیٰ رب العزت کی اطاعت اس صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جبھی ممکن ہے جب ہمیں سیرت سے واقفیت ہو، یعنی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم ہمیں احادیث سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ملے گا۔ عمرہ کے حساب سے سیرت بیان کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت پر بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت کیا تھی۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب تہذیب میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام کمالات اور اعلیٰ صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی میں جمع فرما دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم عطا فرما دیے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شایع نشان تھی۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھ پڑھ نہ سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے وہ علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی تھی کہ کائنات میں کسی کو نہیں عطا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی، لیکن ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو ترجیح دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کا سب سے زیادہ علم تھا، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ منصف، سب سے زیادہ اعتدال پسند اور سب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے والے اور لوگوں کی تکلیف اور ایذائے رسانی پر سب سے زیادہ صبر و تحمل کرنے والے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین، بہادر اور فیاض تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ معتدل بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور ہر فعل اعتدال پر مبنی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی بات کریں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا، گویا کہ آپ کے چہرے انور پر سورج تیر رہا ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو اس کی چمک دیواروں پر پڑتی تھی۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھنے والوں کی نظر میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ عظیم، بزرگ اور دبدبے والا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جیسے کہ چودھری کا چاند چمکتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھایا محمد کا چہرہ صاف ہے۔